مہنگائی ہو گئی تو لوگوں نے جا کے شکایت کی. شکایت سے مطلب جیسے جاتے ہیں بزرگان کے پاس کہ بھائی کیا کریں, مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی, اخراجات ہیں کہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ظاہر ہے کوئی ماہر معاشیات تو نہیں ہوں میں, اور ہم تو بات ہی کوئی نہیں کرتے اللہ رسول کے علاوہ. مولوی مدرسے مساجد میں اور اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے کیا تدبیر بتائیں گے, لیکن وہ تدبیر بتائیں گے جس سے مسئلہ حل ہو جائے, مایوس نہیں کریں گے. ابھی حضرت کی بات ہو رہی ہے جو 40 سال پہلے کی. تو حضرت نے بہت مختصر جامع بات فرمائی کہ بھئی اخراجات سب اپنے حساب سے اپنی طاقت کے حساب سے کر رہے ہیں. تو حضرت نے کہا کوئی نئی بات نہیں کی, لیکن حضرت نے بتائی سکھائی کہ اس پہ عمل کر لو تو سکون میں قدر حد تک آ جاؤ گے. کہ میانہ روی اختیار کر لو. اپنے اخراجات آمدنی نہیں بڑھا سکتے نا, میں دکان میں بیٹھا ہوں, کاروبار کر رہا ہوں, چیزیں نہیں بک رہی, کیا اختیار میں کہ گاہک آئیں دو گے. لیکن یہ تو اختیار میں ہے کہ اس میں کٹوتی کر دیں, بچت کریں. میانہ روی کس کو کہتے ہیں, اعتدال کس کو کہتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ اعتدال کے راستے پہ آ جاؤ, میانہ روی اختیار کرو اور بچت کے طریقے اختیار کرو کہ اپنی آمدنی جتنی ہے تمہاری اس سے تم کم میں رہو کہ تم فضول خرچی ہے, یعنی جس پہ جو بھی کہتے رکھتے چلے جاؤ, فضول خرچی, میانہ روی, اور وہ ضروری اخراجات کرو, بس غیر ضروری چھوڑ دو, تکلفات چھوڑ دو. بے مہمانداری ہوتی تو چلو بھائی جہاں 4-6 چیزیں بنا تو ایک چیز پہ آ جاؤ. قناعت, ہاں حضرت ہے قناعت, بے قناعت اختیار کر لو. تو ہمیں تو سب سکھائی گئی کہ قناعت اختیار کر لو. یہ مقصد نہیں کنجوسی, وہ ایک الگ چیز ہے بہت ہی, اس کے متضاد ہے وہ تو. یعنی برکت کی دعا بھی کرو, تدبیر بھی کرو کمانے کی, لیکن کیا ہے قناعت اختیار کرو. تو جب قناعت اختیار کر لیں گے تو بے شمار گھرانے اس وقت تھے جو واپس آ گئے. حضرت نے کہا کہ ہم تو سکون میں آ گئے تھے. تو یہ سبق کون پڑھا رہے ہیں؟ اللہ والے. ان معیشت دانوں نے جو بیٹھے تھے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرا, وہ تو مجبور تھے نا, وہ تو اپنے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ ہماری توجہ سب ہو جائے, بس ایک تو بیٹھتے خیال ہے اس وقت. تو یہ ہم چیزوں سے نہیں نکل پا رہے, اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو رکھتے چلے ہیں کہ گناہوں سے نہیں بچ پا رہے, مہنگائی سے نہیں بچ پا رہے, خرافات سے. کیونکہ دادا کہتے تھے کہ بھی چونکہ حواس باختہ زندگی گزار رہے ہیں, اس کا نتیجہ ہے سکون ہو جائے, دل کو اطمینان ہو جائے, اس کیفیت میں تو آ جاؤ, ٹھہراؤ, طبیعت میں ہو جائے سکون. جب سکون کی حالت ہوگی تو ساری باتیں سمجھ میں آئے گی. یعنی جو باتیں بھی ابھی بادل آئے ہوئے نا, کچھ نظر نہیں آ رہے, تارے نظر نہیں آ رہے, بادل آئے ہوئے, سورج بھی چھپ گیا, تارے بھی چھپ گئے, تو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے کیا بدحواسی اور نفسا نفسی کی وہ بادل چھائے ہوئے. اب یہ چھٹ جائیں تو ہمیں سب کچھ نظر آنے چاہیے. وہ جس کو کہتے ہیں نا دن میں تارے نظر آ جانا, تو یہ وہ کیفیات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں, ہماری کیفیات ہیں, ہماری روزمرہ کی زندگی ہے. تو یہ وہ بادل چکے ہمارے اوپر ہیں, اگر یہ چھٹ جائیں تو اس کا چھٹنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے دین کے وہ راستے جو بتائے اس پہ ہم چلتے رہیں. دھیرے دھیرے سے تیز دوڑنے کی بھی ضرورت نہیں. انہوں نے بتایا کہ اس کو سمجھتے رہو, کرتے رہو, سمجھتے رہو, عمل کرتے رہو, لیکن عمل کرتے ہو. جیسے بھی نہیں پڑھتے رہو خالی اور سنتے رہو. اگر سنتے بھی رہے اور پڑھتے بھی رہے تو کب وقت آئے گا کہ اس کو کریں گے, عمل کب ہوگا اور کب اس کا سدھار آئے گا. تو آ نہیں پائے گا, پریشان رہو گے. معلومات کا زمانہ ہے, اتنی معلومات ہے جس کی انتہا نہیں. کمپیوٹر کے زمانہ, کتابیں اور استاد اور لائبریریاں اور کیا یونیورسٹیاں, بچے باہر سے پڑھ کے بھی آ رہے ہیں, تعلیم ہو رہی, تو معلومات تو بہت ہو رہی ہے. اس معلومات کے نتیجے میں عمل کتنا ہو رہا ہے اس لیے پریشان ہے. اس پہ عمل نہیں کیا نا, یعنی اس پہ عمل نہیں کیا کہ قرآن و حدیث ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اپنا سکون برباد کر کے کسی اور رخ پہ لگ گئے. دنیا تو الجھانے کے نام ہے, الجھتے چلے جاؤ گے. ایک کاروبار سے یہ نتیجہ نکالا تم نے کہ ہماری آمدنی میں ایک کاروبار سے پورا نہیں ہو رہا, تو چلو دوسرا بھی کر لیتے ہیں. تو بچوں نے بتایا ابا نہیں تیسرا بھی کر لو. دوست آ گئے, انہوں نے کہا تو 3 سے کہاں پورا ہوگا, تم تو چوتھا بھی کر لو. اب آپ بتائیں کہ نیندیں بھی حرام ہو جائیں گی, جو مل رہا تھا سکون سے وہ نہیں, تو بے سکونی بھی آ گئی زندگی میں. اب اپنے شہر میں کر رہے تھے, دوسرے شہر میں بھی پہنچ گئے. اس سے بڑھ کے میں اس لیے اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے مجھے بتایا بیٹھ کے. اور اب جب بزرگان کے پاس پھر گئے انہوں نے کہا کیا کر رہا ہو, یہ تعلق تھا کیونکہ بزرگان سے تو بچ گئے. تو انہوں نے ایک شہر سے ختم کیا, پھر دوسرے 4 شہر تک پہنچ چکے تھے. اب ہمارا ایک شہر میں گزارا سارے دن میں نہیں ہو پا رہا, ٹریفک کے مسائل, بجلی کے مسائل,
بچوں کے مسائل، گھر کے مسائل دیکھیں کہ وہ ایک شہر سے نکل کے دوسرے شہر میں جانے کی نوبت آ رہی ہے. اب وہ تینوں شہروں میں کاروبار، اب وہ دوسروں میں چھوڑے ہوئے، تو ایسے تو چلتا نہیں. تو پھر حضرات سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، تم قناعت اختیار کرو، اسی پہ اللہ تعالیٰ روزی دیں گے. تم اس روزی کے چکر میں تم 3-4 شہروں میں بیٹھ کے رہ گئے، دل دماغ تو اتنا ہے نہیں. کتنے انسان کی توانائی ہے، بہت طاقتور بھی ہے، بہت صلاحیتیں بھی ہیں، بہت ذہین بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے مدد لے. تو لوگ آج کے حالات دیکھ لیں، کس پہ بھروسہ. تو کہا کہ بھائی سکون اختیار کر لو، قناعت کر لو. تو قناعت جب ہوگی تو اس میں برکت بھی آئے گی. بزرگوں سے پوچھ کے چلو گے. اب سوچتے ہیں کہ بھئی بزرگ کیا جانے کاروبار کیسا ہوتا ہے. کاروبار تو نہیں جانے، لیکن وہ گر تو تمہیں سکھا دیں گے، قناعت کے، ایمانداری کے، حلال روزی کے، یہ تو بتا دیں گے نا. تو تمہیں چاہیے، پر سے کم بھی مل گیا، اور اگر 20 مل رہے تھے غیر راستے سے، حلال نہیں تھا وہ، اور 10 تمہیں مل رہے ہیں تو سکون کے راستے سے مل رہے ہیں، جس میں عافیت ہے، چین ہے، نیند تمہیں اچھی آ رہی ہے، نیند کی دوائیں نہیں کھانی پڑی. ابھی نیند کی دوائیں بھی کھانی پڑی تھی، بلڈ پریشر ہو گیا تھا، شوگر ہو گئی تھی. ان سب سے بھی کون نکالے بزرگان. تو وہ راستے بتا دیے. حضرت نے کہا کہ قناعت اختیار کر لو، جتنی تمہاری آمدنی ہے اتنے ہی تم پیر پھیلاؤ جتنی تمہاری وسعت ہے، تو تمہیں اس میں سکون میں آ جاؤ گے. اب یہ ہر چیز پہ آپ رکھتے چلے ہیں تو زندگی سکون سے آ گئی. تو کہنے حضرت آپ تو کہنے تم پہلے آئے تو پہلے بتائے تھے. یہ طریقے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہمیشہ سے ہیں، سنت کے راستے. یہ تو ہم نے بھاگ دوڑ میں لگ گئے تو خود پریشان بھی ہیں، تو عافیت تنگ ہو جاتی ہے. تو ہماری عافیت بھی تنگ ہے. اب ذرا سی بات تو تنگ ہو جاتے ہیں. ابھی بجلی چلے گئی، پریشان، ہڑتالیں ہو جاتی ہیں تو کاروبار بند ہیں، شہر پورا مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، اور دوسرے سیاسی معاملات سے. تو تمہیں تو پریشانی کا سامنا رہے گا. اس قید خانے میں ہو تو وہ کہیں ہر موڑ پہ مشکلات پیش آئیں گی، لیکن اگر یہ اللہ والے گرنا بتائیں تو پریشان رہیں. اور دیکھیں جو نہیں تو بدحواس ہیں، باوجود اس کے کہ کارخانے بھی چل رہے ہیں، گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، لیکن کیا معاملات سود کے ہیں. جب سود کے معاملات ہوں گے تو برکت نہیں ہوگی. وہ اتنے ہی تیزی سے ختم ہوگا اور دوسری جگہ پہ خرچ ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس اتنا تھا اور اب اتنا رہ گیا، اس لیے کہ وہ تھا ہی نہیں، غلط راستے سے. تو اللہ والے سکھا رہے ہیں ہمیں، اس بات سے نکال رہے ہیں کہ بھائی تم نکلو. اب ہم جو ذہن میں تھا، خیال تھا، اس پہ بات ہو کہ کتنے لوگوں سے ہم رابطے کرتے ہیں. آج کل رابطوں کا زمانہ ہے، ایک سے دوستوں سے رابطہ، رشتہ داروں سے رابطہ، محل والوں سے، عزیز و اقارب سے رابطے ہی رابطے ہیں. اور اگر ہمارا رابطہ نہیں ہے تو اللہ سے نہیں اپنا. اب تبصرے ہو رہے ہیں، کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہ ایک جدت ہوتی نہیں کہ پڑھے لکھے ہیں تو وہ الفاظ استعمال ہو گئے. کبھی ہم فلاں آدمی کی گڈ بک میں ہے، یہ انگلش کا بہت کام ہونے لگا. اچھا بھائی آپ اتنے بڑے آدمی ہو، آپ ان کی گڈ بک میں، بھائی اس کا کیا ترجمہ ہے؟ نہیں بھائی اچھے آپ ان کے تعلق والوں میں، اور جو بھی اس کے الفاظ بنے اس میں ہیں. اچھا فلاں میں ہیں، اچھا وہ تو بہت بڑے کاروباری ہیں. اچھا بہت اچھا بھائی آپ دارالعلوم جاتے ہیں، آپ تو دارالعلوم والوں کے رابطے میں، گڈ بک میں ہیں ان کی، آپ کو پہچانتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. اچھا بھائی آپ ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں، جو اصل میں ہے، جو ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کہ اللہ کی وہ گڈ بک میں بھی ہیں، اللہ سے رابطے میں بھی ہیں، جتنا رابطہ ان سے ہونا چاہیے.